میرا نبی نذیر بھی ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کے بعد میں نے دوسری آیت پڑھی تھی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری خلقت ہو گئی تو اللہ نے کہا لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسانوں کی اور جناتوں کی اکثریت کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے مگر ان لوگوں کو جن کے پاس عقل ہے صحیح استعمال کرتے ہیں، جن کے پاس دل و دماغ ہے صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک آیت اور بھی پڑھی تھی، وہ یہ تھی کہ منہم من ینظر الیک، تم میں سے ہیں جو رسول اسلام کو غور سے دیکھتے ہیں، لیکن اے میرے رسول کیا تم اندھوں کی ہدایت کرو گے؟ یہاں پر لا کر میں نے آپ کو روکا تھا اور یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ کل اسی مقام سے شروع کروں گا۔ تو خلاصہ مجلس آج تک یہ ہوا کہ اللہ نے کہا انسانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہے، یعنی نہیں جانتی ہے۔ تو یہ اکثریت جانے کیسے؟ کہا اللہ نے تمہیں کان دیا، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ نے تمہیں دل و دماغ دیا، اس کا صحیح استعمال کرو گے تو تمہیں علم ہوگا۔ اب اس کا صحیح استعمال کرنے کے مراحل میں آپ کی خدمت میں اب پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ نے کان دیا، آنکھ دیا اور دل و دماغ دیا، اب اس کا اگر صحیح استعمال کرو گے تو عالموں میں سے شمار ہوگے، اگر صحیح استعمال نہ کرو گے تو جاہلوں میں شمار ہوگے۔ لیکن اللہ نے سورہ دخان آپ حضرات ایسے پڑھتے ہو یا نہ پڑھتے ہو لیکن ماہ رمضان میں ضرور تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ دخان میں اللہ نے ارشاد فرمایا، دخان آیت نمبر 31، کیا فرمایا؟ کہا لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھیے کہ علم حاصل کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کو میں نے لا تعلمون شیئا کی منزل سے نکالا، کچھ نہیں جانتے تھے، جب وہ دنیا میں آئے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرتے کرتے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن ایک مرحلہ اور، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ایک مرحلہ اور ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ ہم اور آپ ہیں جو کائنات میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کان کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، دل و دماغ کے ذریعے سے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ایک گروہ اور ہے، وہ کون ہے؟ اللہ اس کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے چنا ہے علم کی بنیاد پر۔ کس کے لیے چنا ہے؟ عالمین کے لیے۔ ہم نے، ترجمہ یاد رکھیے گا، ہم نے چنا ہے علم کی بنیاد پر، کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ کس کے لیے کہہ رہا ہے پروردگار؟ پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے علم کا امتحان لیا، پھر عالمین کے لیے بھیجا۔ پہلے علم کا امتحان لیا،
پھر عالمین کے لیے بھیجا۔ لقد اخترناہم، ہم نے ان لوگوں کو یعنی تمام انبیاء کو چنا، علی علم، علم کی بنیاد پر۔ کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ تو اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چنتا ہے اس کو اس کے علم کی بنیاد پر چنتا ہے۔ اگر علم ہے تو وہ چنا جائے گا، اگر علم نہیں ہے تو وہ چنا نہیں جائے گا۔ لہذا علی علم، علم کی بنیاد پر چنا جائے گا۔ تب اللہ نے جناب آدم کو اگر چنا ہے تو علم کی بنیاد پر چنا، اگر نوح کو چنا تو علم کی بنیاد پر چنا، ابراہیم کو چنا تو علم کی بنیاد پر چنا، اسماعیل کو چنا تو علم کی بنیاد پر چنا، اسحاق کو چنا تو علم کی بنیاد پر چنا ہے۔ یعنی 1,24,000 پیغمبر کو اگر چنا ہے تو علم کی بنیاد پر چنا ہے۔ یہ بات آپ تک اگر پہنچ گئی ہو تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اعلی علم، علم کی بنیاد پر چنا، تو جو عالم ہوتا ہے اس کا مرتبہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ یہ ہم اور آپ فیصلہ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ آپ کے درمیان اگر کوئی بڑا عالم آ جائے تو آپ احتراماً کھڑے ہو جائیں گے، یا سلام کریں گے یا مڑ کر اسے دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم کی بنیاد پر مرتبے میں ہم سے بلند ہے۔ تو جو مرتبے میں بلند ہو جائے، کیوں؟ کہا اس کے پاس علم ہے، تو جس کے پاس علم ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آدم کو چنا، 1,24,000 کو چنا علم کی بنیاد پر۔ ان کے پاس علم تھا لہذا یہ مرتبے میں بھی بلند تھے، فضیلت میں بھی بلند تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے چنا ہے۔ ہم اگر ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی عالم آ جائے تو اس کا مرتبہ بلند ہو جائے، تو اب میں ایک معیار دے رہا ہوں، اللہ نے ایک قانون دیا، اللہ نے ایک وسیلہ دیا، ایک قانون دیا، ایک ملاک دیا کہ دیکھو جو بھی عالم ہوگا وہ ہمیشہ بلند نظر آئے گا۔ بڑی محنت کر کے آتا ہوں، ایسے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ جو عالم ہوگا وہ ہمیشہ بلند ہوگا، ہمیشہ بلندیوں پر نظر آئے گا۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک عالم نکل جائے تو سارے کے سارے اس کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ عالم کی اہمیت ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں، مثلا کوئی ایک عالم دین بڑا وقت کا مرجع آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ احتراماً کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کا مطلب گویا آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی، اس جگہ سے ہٹ کر استقبال کے لیے آگے بڑھے اور ان کو اس مقام پر بیٹھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جگہ یہ ہے، ہماری جگہ پستی ہے، ان کی جگہ بلندی ہے۔ تو اللہ نے ایک معیار دیا، اللہ نے ایک ملاک دیا کہ جس کو بھی چننا ہوتا ہے تو میں علم کا امتحان لیتا ہوں، میں مال کا امتحان لیتا ہوں، پھر اس کو چنتا ہوں۔ کس بنیاد پر؟ کہا علم کی بنیاد پر۔ تو ایک معیار کلی مل گیا۔ جب یہ معیار اور ملاک اور قانون مل گیا تو بعد رسول اسی ملاک پر، اسی معیار پر، اسی قانون پر باقی رہو،
بعد رسول اسی ملاک پر، اسی قانون کے اوپر باقی ہو، اور پورے مدینے میں چاروں طرف نگاہ گھماؤ کہ اگر کوئی ہے تو بعد رسول رسول کی جگہ بیٹھنے کے قابل ہے، اگر کوئی نہیں ہے تو بعد رسول کوئی بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو تمام تاریخ دانوں نے مل کر ایک جملہ لکھا کہ بعد رسول اگر کوئی عالم ہے، بعد رسول اگر کوئی جاننے والا ہے تو تنہا ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اللہ علم، ہاں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم علم کی بنیاد پر چنتے ہیں۔ اگر علم ہے تو ٹھیک ہے، آگے بڑھاؤ۔ آپ نے کہیں سنا ہے کہ افضل پیچھے رہ جائے، مفضول آگے نکل جائے؟ نہیں، توجہ نہیں کیا آپ نے۔ افضل جو بالا تر ہے، اعلیٰ تر ہے، بلند تر ہے، اس کو پیچھے کر دیا جائے، اور جو پستر ہے، پائنتر ہے، نیچے طبقے کا ہے، اس کو آگے کر دیا جائے۔ کہا دنیا تاریخ میں اور دنیا علم میں ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر عاقل ہوگا، اگر دل و دماغ رکھتا ہوگا، اگر کان کا صحیح استعمال کرتا ہوگا، تو دنیا تاریخ میں بھی، دنیا عاقل میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جو مفضول ہو وہ آگے نکل جائے، جو فاضل ہو، جو عالم ہو وہ پیچھے رہ جائے۔ تو تاریخ اسلام کہاں چلی گئی؟ وہ افراد کہاں چلے گئے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ علی سے بڑا کائنات میں رسول کے بعد کوئی افضل نہیں ہے؟ بھائی جب کوئی افضل نہیں ہے تو ہمیشہ افضل کو اٹھایا جاتا ہے، گدی پہ بٹھایا جاتا ہے، پس کر دکھایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ الا علم علی العالمین، ہم علم کی بنیاد پر عالمین کے لیے چنا، تو جو بلند ہوتا ہے وہ ہمیشہ چنا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا اور آپ کا قانون ہے نا کہ اگر کوئی بلند ہو تو اس کو مرتبہ، اس کو امتیاز دیا جاتا ہے، لیکن جسے اللہ چنے، جسے اللہ چنے وہ ہمیشہ بلند نظر آئے گا، ہمیشہ بلند نظر آئے گا۔ کبھی دست نبوت پہ بلند نظر آئے گا تو کبھی دوش نبوت پہ بلند نظر آئے گا۔ بھائی جہاں پیدا ہو جائے وہ جگہ بھی بلند نظر آئے، جہاں مر جائے اور دفن کر دیا جائے وہ جگہ بھی بلند ہو جائے، ہمیشہ بلند نظر آئے گا۔ دست نبوت پر ہو تب بھی بلند نظر آیا، غدیر خم کے میدان میں ہو تب بھی بلند نظر آیا۔ جنگ خندق میں لوگ، جنگ خیبر میں لوگ تعجب میں تھے کہ علی کس پر بلند ہے۔ جب غور سے دیکھا تو علی کے پیر ہواؤں پہ بلند تھے۔ تو جو بلند ہوتا ہے وہ ہمیشہ بلندیوں تک جاتا ہے۔ ارے حد تو یہ ہو گئی، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ رسول بعد میں پہنچے، میرا علی پہلے پہنچ گیا۔ اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ رسول بعد میں پہنچے، علی پہلے پہنچے۔ جب رسول پہنچے تو اللہ نے علی کے لہجے میں گفتگو کر کے بتا دیا، جو بلند ہوتا ہے ہمیشہ بلندیوں پہ نظر آتا ہے۔
جو بلندیوں پر ہوتا ہے تو ایسے تھوڑی بلندیوں پر ہے. اللہ کہہ رہا ہے الا علم، میں نے علم کی بنیاد پر چنا ہے. جسے اللہ چنے وہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے. یاد رکھو، اور جو اس بلندی کے مقابلے میں آ جائے وہ ہمیشہ پست ہوتا ہے، ہمیشہ پست ہوتا ہے، ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے. بزم رسول میں بھی ہو اگر پست ہے تو بھگا دیا جائے گا. اگر اتفاق سے کچھ دے کر بھیج دیا جائے تو بلا لیا جاتا ہے کہ اس قابل نہیں ہو. تو اسے بلا لیا جاتا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم جاؤ تبلیغ کر سکو. میں صرف آپ کو نکات کی طرف ذہن کر پہنچا رہا ہوں، پورا واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے کہا الا علم، اگر میں جسے چنتا ہوں تو علم کی بنیاد پر چنتا ہوں. کس کے لیے؟ العالمین، عالمین کے لیے. تو اللہ عالمین کے لیے اگر چن رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے عالم ہونا چاہیے تاکہ عالمین کو سمجھ سکے. اگر عالم نہ ہوگا تو عالمین سمجھ میں نہ آئے گا. اب اگر کوئی جاہل بیٹھ جائے اور عالمین کو سنبھالنے لگے تو دنیا ایک طرف ہو جائے گی، وہ ایک طرف ہو جائے گا. لہذا اسے عالم ہونا چاہیے، تب عالمین سمجھ میں آئے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے عالمین کے لیے چنا ہے. اور عالمین کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک قانونی بحث ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، صرف اتنا سن لیجئے. عالمین یہ جمع ہے کس کی؟ عالم کی. اس میں بھی اختلاف ہے یا نہیں ہے. ملحق بجمع ہے، جیسے مسلمون، مسلمین یہ جمع ہے لیکن اس سے ملحق کیا گیا ہے. ملحق کا مسئلہ مطلب یہ ہوا کہ عالمین اصلاً پتہ ہی نہیں کہ جمع ہے یا کچھ اور ہے، بس دو چار معنی مل گیا تو ہم نے کہہ دیا ملحق بجمع ہے. ورنہ عالم کا فقط اس دنیا پر اطلاق نہیں ہوتا. عالم کا، اس دنیا عالمین کا، فقط جو ہم اپنی آنکھوں سے یہ دنیا دیکھ رہے ہیں، تمام خطے دیکھ رہے ہیں، فقط یہ معیار نہیں ہے بلکہ یہ دنیا بھی ہے. اور وہ دنیا جس تک ہم پہنچ نہ سکے وہ بھی عالمین میں شامل ہے. تو زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے جس عالم کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے لیے اللہ جسے چنتا ہے تو علم کی بنیاد پر چنتا ہے. اسے چنتا ہے تو علم کی بنیاد پر چنتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد العالمین. علم کی بنیاد پر عالمین کے لیے اللہ نے چنا ہے. تو اب بات آگے بڑھی، طے ہو گیا. ایک گروہ وہ ہے جو آتا ہے علم حاصل کرتا ہے، تھوڑا بہت ہماری طرح سے علم حاصل کر لیا تو یہ باتیں وہ باتیں یہ وہ. ایک وہ جسے اللہ عالم بنا کر بھیجتا ہے. تو دونوں کے ملاک اور معیار میں فرق ہے. یہ کیسے لوگ ہیں کہ بھئی جسے اللہ بنا کر بھیجے اس کو کچھ نہ سمجھے، جسے بندہ بنا دے، جسے بندہ بنا دے اسے اپنا آقا اور سرور مان لے. یا امت کو کیا کو ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. باتوں میں لے نہیں جانا چاہتا ہوں. بہرحال تو ایک گروہ وہ ہے جو آتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، دوسرا گروہ ہے جسے اللہ چنتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے کس کو کب چنا اور کب علم دیا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں آدم سے لے کر خاتم تک سب کو علم دیا، لیکن تو ایک مثال بھی ہو
جو آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تب تاریخ علم شروع کہاں سے ہوئی؟ تو دیکھیے تاریخ علم کہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، آپ حضرات بارہا پڑھتے ہوں گے، الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان نے قرآن کو سکھایا. کوئی ہے جو یہ کہے کہ کب سکھایا؟ کس کے لیے؟ رسول اسلام کے لیے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. کس کو دی؟ رسول اسلام آخری نبی کو. تو کب دی؟ نہ مجھے معلوم، نہ تاریخ اسلام کو معلوم کہ کب دی. یہ پتہ بھی نہ چلتا اگر آدم نہ آتے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو قرآن سکھا رہا ہے وہ رحمان ہے. اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ہدن ورحمتن لقوم یؤمنون. قرآن کے لیے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے. کس کے لیے؟ قوم مومنین کے لیے. تو اللہ رحمان، توجہ چاہتا ہوں، اللہ رحمان قرآن رحمت، اللہ رحمان قرآن ہدایت. اب اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے رسول، ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. خدا رحمان قرآن رحمت، خدا رحمان رسول اسلام رحمت. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ایک مرحلہ تک، ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. آپ کے سماعت فکر کو ایک کم بلند تک لے جانا چاہتا ہوں، بلندی تک، کہ خدا بھی رحمان، جو بھیج رہا ہے وہ رحمت، جو اس کو پڑھ کر سنا رہا ہے، جس کے اوپر نازل ہو رہی ہے رسول اسلام، وہ بھی رحمت. تو پہلا رحیم خدا، دوسرا رحمت قرآن، تیسرا رحمت رسول اسلام. اب رسول اسلام نے ایک جملہ کہا، آپ کی سماعتوں کا امتحان بھی ہو جائے گا. رسول اسلام نے ایک جملہ کہا، جملہ یہ ہے کہ میری بیٹی سیدہ، میری بیٹی زہرا میرے لیے رحمت ہے. میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے. یہ تو رسول اسلام کے لیے تھا، بظاہر چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا کھولا جائے تب دیکھیے اس کا دائرہ کتنا وسیع ہو جائے گا. آپ پہنچ چکے ہیں. صرف ایک جملہ آپ کی زحمت کے لیے عرض کروں گا. بھئی اللہ رحمان، اسی رحمان سے بنا ہے رحمت. اللہ رحمان، قرآن رحمت، اللہ رحمان، رسول رحمت، اللہ رحمان، فاطمہ رحمت، فاطمہ رحمت. اب ذرا اس قضیے کو پلٹیے. فاطمہ رحمت کس کے لیے؟ رسول کے لیے. فاطمہ رحمت رسول کے لیے، رسول رحمت عالمین کے لیے، اور عالمین کے لیے اللہ رحیم کل کائنات کے لیے. بات پہنچ گئی. فاطمہ رحمت کس کے لیے؟ رسول کے لیے، رسول کل کائنات کے لیے آیا.
رسول زمین والوں کے لیے آیا، رسول آسمان والوں کے لیے۔ اگر رسول زمین پر رہنے والوں کے لیے رحمت ہے تو فاطمہ سب کے لیے رحمت ہے۔ اگر آسمان پر ہے تو آسمان والوں کے لیے فاطمہ رحمت ہے۔ ایک جملہ اور کہوں، شاید یہی وجہ تھی کہ آسمان والے جب رحمت لینے ہوتی تھی تو کبھی یتیم بن کے آتے تھے، کبھی اسیر بن کے آتے تھے، کبھی فقیر بن کے آتے تھے، اور رحمت فاطمہ لے کے جاتے تھے۔ قرآن نے، رحمان نے علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ قرآن بھی رحمت، رسول بھی رحمت، رسول کی جان بھی رحمت، رسول کی بیٹی بھی رحمت۔ رحمت للعالمین کی رحمت کا نام فاطمہ ہے، کم نہ سمجھیے۔ اب ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، بھائی رسول پورے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جس طریقے سے رسول رحمت آدم کے لیے ہے، رسول رحمت نوح کے لیے ہے، رسول رحمت ابراہیم کے لیے ہے، اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف و یونس کے لیے ہے، اسی طریقے سے فاطمۃ الزہرا آدم کے لیے رحمت، نوح کے لیے رحمت، ابراہیم کے لیے رحمت، اسماعیل کے لیے رحمت، اسحاق کے لیے رحمت، 1,24,000 پیغمبر کے لیے رحمت۔ اس رحمت للعالمین کی رحمت فاطمہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد علم القرآن، خدا نے قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ جانے کب تعلیم دیا نہیں معلوم۔ ایک آیت کی اور زحمت دوں گا، پوری آیت نہیں پڑھوں گا چونکہ وقت ختم ہو جائے گا۔ آیت یہ ہے کہ علم آدم، اللہ نے آدم کو سکھایا۔ علم الآدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا۔ اب تاریخ اسلام طے کرے، ظاہراً تو نظر یہ آ رہا ہے کہ آدم کو سکھایا، تو کب سکھایا؟ کہ آدم کو سکھایا جب خلقت ہوئی تب سکھایا، جب اپنی روح پھونکی تب سکھایا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ یہ کہ علم القرآن، ہمیں رسول اسلام کو قرآن کی تعلیم دے دی۔ بھی آدم آئے بھی نہیں، اللہ نے قرآن کی تعلیم دے دی، تو یہ تو طے ہو گیا کہ آدم کی خلقت سے پہلے رحمان نے رسول اسلام کو قرآن کی تعلیم دے دی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب تعلیم دیا تھا تو وہ رسول اسلام نے تو نہیں پڑھا، لیکن جب آگے سے رسالت میں علی ہے تو کہا توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی۔ تو سب سے پہلے مرحلہ علم میں جہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے الذی لقد اخترناہم علی علم علی العالمین، میں علم کی بنیاد پر عالمین کے لیے چنا، تو سب سے پہلا چناؤ جو ہوا وہ آدم سے شروع ہوا۔ کیا کہا؟ علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا۔ ثم
عرضہم الی الملائکہ، اس کے بعد ہم نے ملائکہ کی خدمت میں پیش کیا. فقال انبئونی باسمائہم، ملائکہ سے پوچھا ان اسماء کے نام بتاؤ، اور ایک جملہ کہا ان کنتم صادقین. بہت بڑا جملہ ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. پھر سے ترجمہ کروں. اللہ نے آدم کو اسماء کا علم دے دیا، پھر ان اسماء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. میں ابھی اس مقام پر نہیں جا رہا، شروع ہی میں رہوں گا. علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا علم دیا. لفظ اسم ہے، تمام اسم کا علم دیا. ثم عرضہم الی الملائکہ، پھر ان اسماء والوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا. اسماء والوں کو، نام والوں کو، نام کو نہیں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ نے آدم کو علم دیا تمام اسم کا. ثم عرضہم الی الملائکہ، پھر ان نام والوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا. تو یہ تو طے ہو گیا کہ جو اللہ نے پیش کیا تھا وہ اشیاء کے نام نہیں تھے، وہ چیزوں کے نام نہیں تھے، وہ بندوں کے نام تھے. نہیں، بات نہیں پہنچ پائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جو اللہ نے نام پیش کیا تھا وہ بندوں کے نام تھے. اگر نہ ہوتے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ علم آدم الاسماء کلہم ثم عرضہم الی الملائکہ، کہ ان نام والوں کو ملائکہ کی خدمت میں پیش کیا. فقال انبئونی باسمائہم، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. کسی تاریخ نے لکھا، کسی کی عقل اس بات کو قبول کرے گی کہ اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے اگر تم سچے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو نام بتاؤ. تو کیا معاذ اللہ برعکس معنی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، فرشتوں کے لیے اس کا برعکس معنی نہیں کیا جا سکتا. بھائی ہوتا یہ قسم کھا رہے ہیں، بھیا تم سچ کہہ رہے ہو، فلانا یہ واقعہ پیش آیا تھا، کہاں میں سچ کہہ رہا ہوں. کہا اسے نہیں مانیں گے. پھر کیسے مانو گے؟ کہا قسم کھاؤ تو مان لیں گے مثلا، یا کوئی گواہ پیش کرو تو مان لیں گے. تب اللہ نے کہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو نام بتاؤ. تو کیا مطلب فرشتے سچے نہیں تھے؟ اگر سچے تھے تو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کے اذہان کا امتحان لینا چاہ رہا ہوں. اس طریقے سے بھی مجلس سنیے گا کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو نام بتاؤ. اب نام بتانا بھی ہے، سچے ہونے کی قید بھی ہے. سچے ہونے کی قید بھی ہے. تو کیا ملائکہ سچے نہیں ہیں؟ ساری تاریخ نے، ساری تاریخ نے، ساری آیتوں نے ایک جملہ کا، ملائکہ سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے. ملائکہ سے بڑا کوئی سچا نہیں. بھئی یہ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہے، یہ خلق ہوئے میری عبادت کے لیے. تو پھر اس آیت میں یہ تاکید کیوں؟ ان کنتم صادقین، ملائکہ کے سامنے اس موالے کو پیش کیا کہ اگر سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. تو اب سوال ہے، اب اس سوال کا جواب مجھے تو نہیں ملا، لیکن ایک جملہ ضرور ملا.
جس نے میری مدد کی. کا وہ جملہ کیا ہے؟ کہا کہ جس معیار کے سچے اللہ کی نگاہ میں ہے اس معیار کے سچے فرشتے بھی نہیں ہیں. نہیں، بات نہیں پہنچی. جس معیار کے سچے اللہ کی نگاہ میں ہے اس معیار کے سچے فرشتے بھی نہیں ہیں. شاید اگر یہ دیکھنا ہو، پتہ لگانا ہو تو واقعہ مباہلہ میں آ جاؤ، جہاں صدیقین کا گروہ کذابین پر لعنت کر رہا تھا. جہاں صدیقین کا گروہ کاذبین پر لعنت کر رہا تھا. بس میں آپ کی زحمت تمام کروں. تو جو سچے خدا کی نگاہ میں جو صداقت کا معیار ہے، وہ صداقت اور اہل بیت کی صداقت میں فرق ہے. جو مرتبہ اور معیار صداقت میں اہل بیت کا ہے، وہ مرتبہ وہ معیار صداقت میں فرشتوں کا بھی نہیں ہے. نہیں ہے. اگر ہوتا تو جبرائیل جیسے آیت تطہیر میں گھس گئے تھے ویسے ہی میدان مباہلہ میں بھی آ جاتے. صلوات پڑھے محمد. میں نہیں. بہرحال یہ ہے صداقت کا معیار. ایک جملہ اور کہوں گا اور مجلس کو تمام کر دوں گا. یہ ہے صداقت کا معیار. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ثابت کرو. تو جو معیار ملاک اہل بیت کا ہے اس معیار و ملاک پر فرشتے بھی نہیں پہنچتے ہیں. اللہ نے ایک جملہ اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین. اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. بس ختم کر دیا میں نے. میں اس آیت پر تفصیل بیان نہیں کروں گا. اے وہ جو ایمان لے کر آئے وہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو ایک جملہ یاد رکھیے گا، اے ایمان لانے والوں صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. پوری توجہ چاہتا ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے اذہان میری بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ رہی ہے یا نہیں. جملہ آیت یہ ہے کہ اے ایمان لانے والوں، یعنی یہ مقید نہیں کیا کہ جو ماضی میں ایمان لا چکے ان کے لیے کہہ رہا ہے، نہیں، جو مستقبل میں لانے والے ہیں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ایمان لانے والوں کیا کرو؟ کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اس جملے کو یاد رکھنا. جب تک اس کائنات میں قیامت تک اگر کوئی ایک ایمان لانے والا بھی موجود ہوگا، نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے، اتنی آسانی سے سن لیا. قیامت تک اگر ایک بھی ایمان لانے والا ہوگا تو قیامت تک ایک صادق کا ہونا ضروری ہے. آیت کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ قیامت تک ایمان لانے والے ہیں تو قیامت تک صادقین ہوں گے. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ایک صادق آل محمد کو پردے غیب میں رکھا ہے. جب ضرورت ہوگی تو آئیں گے. ایک سالہ بعد پڑھے. بس میں نے ختم کر دیا. صادقین، سچے. دل کو صحیح استعمال کرو، عقل کا صحیح استعمال کرو، آنکھوں کا اور کانوں کا صحیح استعمال کرو. اگر یہ صحیح استعمال کرو گے تو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ گے. بس کچھ صحابی جنہوں نے عقل کا صحیح استعمال کیا، جنہوں نے فکر کا صحیح استعمال کیا،
انہوں نے حسین کا ساتھ دیتے دیتے کربلا کے میدان میں آ گئے. کربلا کے میدان میں آ گئے. سید نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر مجھے حسین کے اوپر 70 مرتبہ قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے تب بھی میں حسین کی مدد سے نہ بھاگوں گا. سید تم نے اچھا جملہ کہا ہے. سید یہ معرفت کی منزل تھی, یہ صادق کے ساتھ تھے. کہا 70 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے اور مارا جائے تب بھی میں حسین کی مدد کروں گا. یہ سعید کا مرحلہ ہے. شاید سعید نے کہا اللہ نے کر دکھایا. کہا سعید تم چاہتے ہو کہ 70 مرتبہ مرو, 70 مرتبہ مرو, تو حسین نے ایک معیار دیا. کہا سعید تم آگے کھڑے ہو جاؤ, میں نماز ادا کرتا ہوں, آنے والی تیر کو روکو. سعید کھڑے ہو گئے, امام نماز پڑھنے لگے. جب تیر چلا دشمن کی طرف سے, ایک تیر نہیں نہ جانے کئی تیر چلے, سعید کے دل پر لگتے رہے, جسموں پر لگتے رہے. حسین کی نماز تمام ہوئی, ادھر سعید زمین پر گرے. آگے آنکھوں میں آنسو. تابوت تو علی اکبر کا نکلنا ہے. میں سعید کا مصائب پڑھنے جا رہا تھا لیکن میں روک رہا ہوں. تابوت نکلنے والا ہے. کس کا؟ کڑیل جوان علی اکبر کا. علی اکبر جب پیدا ہوئے تھے گہوارے میں سو رہے تھے. حسین تاریخی شب میں, رات کا اندھیرا تھا, حسین گہوارے کے پاس جاتے تھے, علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے. آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ دیا. حسین دیکھتے رہتے تھے. ایک بتاؤ ام لیلہ یہ کہتی ہے انہی شبوں میں سے ایک شب میری آنکھ کھلی, میں نے کیا دیکھا, ایک سایہ ہے جو علی اکبر کے گہوارے سے لپٹا ہوا ہے. میں نے تڑپ کر پوچھا کون؟ ایک مرتبہ سائے نے کہا ام لیلہ آہستہ آہستہ, کہیں اکبر اٹھ نہ جائے, اکبر اٹھ نہ جائے. بس آزاد اورو. اب شیخ شستری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حسین نے بہت جگہ گریہ کیا, لیکن 3 مقامات ایسے ہیں جہاں حسین نے گریہ کیا تو عالم یہ تھا کہ اب مرے کہ تب مرے, اب انتقال ہوا کہ تب انتقال ہوا. جناب سکینہ بنت کبریٰ یہ کہتی ہے عالم یہ تھا کہ حسین بیٹھے ہوئے تھے, آنکھیں گھوم رہی تھی, احتضار کا عالم تھا. حسین لگ رہا تھا کہ مرنے والے ہیں. وہ 3 مرحلہ کون سا ہے میں بیان کر کے ختم کر دوں. علی اکبر کا تابوت آنے والا ہے. کون؟ کریل جوان علی اکبر, جسے حسین نے پالا ہے, جسے زینب نے پالا ہے. ہاں زدارو, ایک مقام وہ ہے جب حسین کے پاس علی اکبر آئے, اجازت مانگی, بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. اس مقام پر شیخ سستری علیہ الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ حسین نے اکبر کو چہرے سے لے کر پیر تک دیکھا, کہا بکاؤ بکان شدیدہ, بخارے مار کر حسین رونے لگے. بس دوسرا جملہ, 3 جملے پڑھوں گا, اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. تیسرا وقت ختم ہو گیا. دوسرا جملہ, حسین کب بآواز بلند گریہ کیا, کب رونے لگے. کہا اس وقت جب علی اکبر میدان آدھا میں گئے, دشمنوں پر حملہ کیا, حملہ کرنے کے بعد واپس آئے, اور آنے کے بعد حسین سے, امام حسین سے علی اکبر نے ایک جملہ کہا, یا بتا قد قتلنی الا تشاء, اے میرے بابا, اے میرے بابا مجھے پیاس مارے ڈال نہیں ہے, بابا ایک قطرہ پانی مل جائے, ایک قطرہ پانی مل جائے, بابا ایک قطرہ پانی مل جائے تو میں دشمنوں کا نقشہ بدل دوں. کہتے ہیں اب حسین اپنی بے کسی پر, حسین اپنی لاچاری پر, حسین اپنی بے بسی پر بخارے مار کر بآواز بلند گریہ کرنے لگے. ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, 12 سن رکھا ہے کہ اب جب علی اکبر آئے ہیں
تو حسین علی اکبر نے کہا بابا مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے. تو حسین نے 2 عمل انجام دیا تھا. ختم کر دوں گا مجلس اسی پر. حسین نے 2 عمل انجام دیا تھا. ایک عمل یہ تھا کہ حسین نے علی اکبر کو قریب بلایا, اور میرے لال قریب آ جاؤ. اور بلانے کے بعد علی اکبر جب قریب آ گئے تو حسین نے انگوٹھی نکالی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ حسین نے انگوٹھی نکالی, علی اکبر کے دہان میں رکھ دیا. علی اکبر کے دہان میں رکھ دیا. مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے یہ عمل کیوں کیا. میں تو ہاتھ جوڑ کر بنت رسول سے, علی اور رسول خدا کے فرزند سے ایک جملہ پوچھوں گا, مگر پوچھے آگے نہیں بڑھوں گا کہ مولا ایسا عمل کیوں انجام دیا. ہماری شریعت میں یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو مرنے کے بعد اس کے منہ میں عقیق کا پتھر ڈالو. یہ سب جملہ میں نہیں ادا کر سکتا. عقیق کا پتھر ڈالو. ہائے حسین, یہ عمل کیوں انجام دے رہے؟ شاید یہ وجہ رہی ہو کہ علی اکبر تو زندہ ہے. حسین مر گیا, حسین مر گیا. آخری جملہ, 2 فکرے ہو گئے, 2 جملے ہو گئے, ختم کر دی میں نے مجلس. تیسرا جملہ وہ ہے کہ جب حسین گھٹنیوں کے بل علی اکبر کے پاس پہنچے ہیں, ایک مرتبہ کیا دیکھا, علی اکبر کا ہاتھ علی اکبر کے سینے پر ہے. عزادارو, آپ نے کبھی غور کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں معلوم, لیکن جب بھی مسائل پڑھا کرے سنا کرے تو اس پر غور کیا کیجئے کہ جب دشمن نے علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری ہے, برچھی ٹوٹ کیسے گئی, کہا مارا, علی اکبر گرے, دشمن نے برچھی پکڑا, کھینچنا چاہا, پیچھے مڑ کر دیکھا حسین آ رہے ہیں تو تیزی سے برچھی کو ہلانا شروع کیا. برچھی کو ہلانا شروع کیا. اب جو کھینچا برچھی علی اکبر کے سینے میں رہ گئی. ایک مرتبہ حسین سے دیکھا نہ گیا. یہ وہی تابوت آ رہا ہے, یہ وہی تابوت آ رہا ہے جسے حسین نے دیکھا. ایک مرتبہ برداشت نہ ہوا, کہا خدہ علی خدہ, ایک مرتبہ اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا. میرے لال علی اکبر, بس یہ تابوت آ رہا ہے, یہ علم آ رہا ہے, آپ زیارت کیجئے. حسین نے علی اکبر کو بغل میں لیا, خیمے کی طرف چلے. ایک آواز آئی, بنی ہاشم کے بچوں, علی اکبر کا جنازہ نہیں اٹھتا, آؤ حسین کو سہارا دو. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین رضن بقضائہ تسلیما لامرہ. Yeah.